اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ وہ احسان کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے سٹارٹ کریں گے۔ قرآن صرف ایک روحانی اور اخلاقی کتاب ہی نہیں، بلکہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں گائیڈ لائن ہے۔ نہ صرف قرآن ایک انسان کے لیے انفرادی سطح پہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، بلکہ ایک معاشرے، ایک سوسائٹی کے لیے بھی مکمل کانسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور معاشرے میں بہت سے معاملات، بہت سے واقعات اور بہت سے کرائمز ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑا کرائم ہے قتل۔ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کی جان لے لے، مرڈر کر دے، تو پھر کیا کیا جائے؟ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا۔ قصاص کا مطلب قتل کا بدلہ، قتل۔ قصاص کا لفظ قصص سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کے نقش قدم پہ چلنا۔ قصہ کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے۔ جب آپ کسی کے فٹ سٹیپس فالو کرتے ہوئے اس کی سٹوری سناتے ہیں، کہانی سناتے ہیں، تو اسے قصہ کہتے ہیں۔ قصاص کا مطلب اگر کسی نے قتل کیا تو قاتل کے نقش قدم پر چل کر اس سے بھی برابر کا ویسا ہی بدلہ لیا جائے، یعنی کہ سزا میں برابری۔ اس کے قتل کا بدلہ وہی ہوگا جو اس نے جرم کیا ہے، یعنی جان کا بدلہ جان، اور یہی انصاف ہے۔ قصاص کا قانون صرف اس کیس میں ہوگا جہاں جان بوجھ کر قتل کیا گیا، ظلماً قتل کیا گیا، انٹینشنل ڈیلیبریٹ مرڈر۔ اور اگر غلطی سے قتل کیا جائے، یا فرض کریں جیسے روڈ ایکسیڈنٹس وغیرہ میں کوئی قتل ہو جائے یا کسی کی جان چلی جائے، تو تمام اسکالرس کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اس کیس میں قصاص کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد سے ہی بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو اس غلام ہی کو قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قصاص کا قانون موجود تھا، لیکن اس میں بہت زیادہ کرپشن اور ناانصافی آ چکی تھی۔ وہ لوگ خون کی قیمت کسی شخص کے معاشرے میں مقام کے مطابق لگاتے تھے کہ اگر کسی سردار کا قتل ہو گیا ہے تو اس کے بدلے میں جا کر قاتل کے قبیلے کے 10 بندے مار دو، کیونکہ ہمارا سردار مارا گیا ہے اور اس کا خون زیادہ قیمتی تھا۔ یا پھر اگر کسی غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا تو وہ اس غلام کو سزا دینے کے بجائے اس قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کرنے کی ڈیمانڈ کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے والعبد بالعبد، کہ اگر غلام نے قتل کیا ہے تو اسے غلام کو سزا ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کر دیا تو مقتول کے ورثہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمارا مرد قتل ہوا ہے، اس کا خون زیادہ قیمتی تھا، تو ہم بھی تمہارا مرد ہی قتل کریں گے۔ تو یہ سسٹم بالکل انفیئر تھا۔ اسلام نے آ کر کلیئر کر دیا الحر بالحر، یعنی اگر آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو اسی سے بدلہ لیا جائے گا، وہ اپنے بدلے میں اپنی جگہ کسی غلام کو پیش نہیں کر سکتا۔ والعبد بالعبد، غلام قاتل ہو تو غلام ہی کو قتل کیا جائے گا، یعنی جس غلام نے قتل کیا اسی غلام سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کا مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا بہت قیمتی غلام ہے، اس کے بدلے آپ یہ دوسرے غلام کو قتل کر دیں، یا پھر یہ کہ ورثہ جا کے اس قبیلے کے کسی بھی رینڈم غلام کو قتل کر دیں۔ والانثى بالانثى، یعنی کہ اگر جس عورت نے قتل کیا ہے اسی سے بدلہ لیا جائے گا، وہ اپنی جگہ اپنے قبیلے کے کسی مرد کو پیش نہیں کر سکتے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى میں یہ جو بار بار ال کی گردان آ رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسی خاص بندے سے بدلہ لیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، اس کا کوئی بھی متبادل ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ جب اسلامی معاشرے میں قتل ہو جائے
تو سب سے پہلے عدالت میں وہ قتل ثابت کرنا ضروری ہے کہ واقعی اس شخص نے قتل کیا ہے۔ جب ایک بار قتل ثابت ہو جائے تو پھر قاتل کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار کورٹ کو نہیں ہے بلکہ مقتول کے ورثاء کے پاس ہے۔ سورہ اسراء میں آتا ہے وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ قاتل کے بارے میں فیصلہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ قتل یعنی قصاص کے معاملے میں زیادتی نہ کرے۔ قصاص میں زیادتی کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی غصے میں قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کر دے، یا ٹارچر کر کر کے قاتل کو مارے، یا مرنے کے بعد اس کی لاش پہ غصہ نکالے، اسے میوٹیلیٹ کر دے۔ ایک اسٹیبلشڈ اسلامی معاشرے میں مقتول کے ورثاء قاتل سے خود بدلہ نہیں لیں گے بلکہ وہ عدالت کو اپنا فیصلہ بتائیں گے اور پھر عدالت اس کے مطابق قاتل کے ساتھ سلوک کرے گی۔ کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا، یعنی پورے معاشرے کے اوپر، اسلامی عدالت کے اوپر یہ فرض ہے کہ جب کسی کا قتل ہو جائے تو قتل ثابت ہونے کے بعد ورثاء کو پوری طرح سے قصاص کے پروسیس میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور وہ جو بھی فیصلہ کریں اس میں ان کی مدد کی جائے۔ اب مقتول کے ورثاء کے پاس دو آپشنز ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اسے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو وہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دے یا فدیہ لے لے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 2624۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ عفیہ کا لفظ عفو سے ہے، یعنی عفو درگزر، یعنی اس کے ورثاء اپنے مقتول کے بدلے میں جان لینے کے بجائے قاتل سے نرمی کا معاملہ کریں اور اس سے فدیہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کی جان بخش دیں۔ فدیہ یعنی دیت، بلڈ منی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھائی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یاد دہانی کروائی جا سکے انسانوں کو، اور سفارش کا بھی انداز ہے کہ چاہے تم آپس میں جتنے بھی دشمن ہو لیکن آخر کار تم ایک دوسرے کے انسانی بھائی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا فیصلہ ہونا چاہیے اور قاتل کے لیے لازم ہے کہ احسن طریقے کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ جب مقتول کی فیملی بلڈ منی یا دیت لینے پر راضی ہو جائے تو پھر اس کا فیصلہ معروف طریقے سے ہونا چاہیے۔ معروف کا لفظ قرآن میں بہت بار آیا ہے، یہ لفظ عرف سے نکلا ہے، یعنی جسے سب جانتے ہوں۔ معروف سے مراد وہ طریقہ کار ہے جسے سب لوگ اپنے کلچر، دستور اور رواج کے مطابق صحیح سمجھیں اور جانیں، یعنی کہ آپ اسے سوشل نارم کہہ سکتے ہیں۔ جن معاملات میں شریعت کوئی اسٹرکٹ لا نہیں دیتی وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالمعروف، یعنی وہ فیصلے کرو جو تمہارے علاقے، ملک، کلچر اور رواج کے لوگوں میں معروف ہیں، صحیح سمجھے جاتے ہیں، یعنی ایسا فیصلہ جس کے بارے میں ہر شخص کہے گا کہ یہی حق اور انصاف کا فیصلہ ہے اور یہی صحیح فیصلہ ہے۔ اسی طرح خون بہا کی رقم کا فیصلہ معروف طریقے سے کیا جائے، ایک ایسی اماؤنٹ ڈیسائیڈ کی جائے جس کے بارے میں سب کہیں کہ ہاں یہ فیصلہ حق اور انصاف پہ مبنی ہے اور یہ صحیح اماؤنٹ ڈیسائیڈ کی گئی ہے، یعنی مقتول کے ورثاء اتنی زیادہ قیمت نہ مانگنے کہ قاتل کے لیے دینا امپاسبل ہو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ احسان کے ساتھ یہ رقم ادا کرے، یعنی ایک تو وہ اس چیز کا احساس کرے کہ مقتول کے ورثاء نے اس کی جان بخش کے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جان کا بدلہ تو جان ہی تھا، لیکن ورثاء نے اس کے ساتھ رعایت اور مہربانی کر کر اس پہ بہت بڑی احسان کا معاملہ کیا ہے، تو اسے بھی ان کو خون بہا کی قیمت خوش دلی کے ساتھ فیصلے کے مطابق فوراً اور عزت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو اماؤنٹ طے ہوئی ہے اس میں کچھ کمی کر دے یا مر کے قسطوں میں ادا کرے یا پھر ادا کرتے ہوئے مقتول کے ورثاء کی بے عزتی کرے۔ آداء الیہ باحسان، احسان کے ساتھ ادا کرو۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس امت کو خون بہا کا آپشن دے دیا۔ اس سے پہلے کی امتوں میں یہ آپشن نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کو بھی قصاص کا حکم تھا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں تھی، بس قتل کا بدلہ قتل، اور کسی قسم کا خون بہا ایکسیپٹ نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ کا خاص احسان ہے ہماری امت پہ کہ اللہ نے یہ آپشن دے دی۔ اس کے لیے اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے، اور شکر گزاری یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو دوسرے پہ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اور جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے، یعنی مقتول کے ورثہ کی طرف سے زیادتی ہوگی کہ خون بہا بھی لے لیں اور پھر اس کے بعد بندہ بھی قتل کر دیں، اور قاتل کی طرف سے زیادتی ہوگی کہ خون بہا پہ راضی ہو جائے اور پھر خون بہا دیے بغیر فرار ہو جائے۔ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ایسا کرنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ پھر آیہ نمبر 179 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ اولی الالباب کا لفظ قرآن میں بہت بار آتا ہے۔ لب کے معنی ہے خالص، کسی قسم کی آمیزش، امپیورٹی سے پاک۔ کسی چیز کا لباب اس کے خالص حصے کو کہتے ہیں۔ لب عقل کا وہ حصہ ہے جو ہر قسم کے ظن، وہم، مفروضات اور جذبات سے پاک ہو۔ پاک اور صاف ستھری خالص عقل، یعنی انسان کی عقل پہ اگر جذبات، مفروضات اور توہمات کا پردہ پڑ جائے، باعث پیدا ہو جائے، تو انسان کی عقل خالص نہیں رہتی، پھر آپ بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بعض دفعہ تو لوگ بات سنتے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے جذبات اور آپ کا باعث آپ کو بات کی حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اولی الالباب وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے جذبات، مفروضات، عقائد اور پری کنسیو نوشنز کے باعث کو ہٹا کر پاک، صاف ستھری، پیور اور خالص عقل کو استعمال کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں۔ اب ہماری اپ برنگنگ، ماحول، ہماری ایجوکیشن اور ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہیومن رائٹس ہمیں سکھاتے ہیں کہ معاف کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اسلام بھی زیادہ تر معاملات میں معافی ہی کی ترغیب دیتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی کہ رحم دلی اور معاف کر دینا بدلہ لینے سے ایک بہتر عمل ہے، لیکن چند معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں معاف کر دینے سے زیادہ بڑی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ چند کرائمز ایسے ہیں جو معاشرے میں ناسور کی طرح ہوتے ہیں۔ انسانی معاشرہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کا ایک حصہ گل سڑ جائے، بیماری کا شکار ہو جائے تو دل مضبوط کر کے سنگ دلی سے اس بیمار زدہ حصے کو کاٹ دینا ضروری بن جاتا ہے، ورنہ جسم کا وہ حصہ پورے جسم میں زہر پھیلا کر انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے میں چند بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے قتل، ڈکیتی، چوری، زنا۔ یہ کرائمز کرنے والے لوگ پورے معاشرے کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، معاشرے میں فساد اور فتنہ پھیلاتے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے نرمی اور رحم دلی سے کام لینے کے بجائے سزائیں نافذ کرنے کا حکم دیا کہ دل کو کڑا کر کے عبرتناک اور سبق آموز سزائیں نافذ کی جائیں تاکہ لوگ ایسے جرائم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ زنا کی سزا نافذ کرنے کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی شریعت کے حکم نافذ کرنے کے معاملے میں تمہیں ان لوگوں پر ہرگز ترس نہ آئے۔ یہ سزائیں معاشرے میں انجیکشن کا کام کرتی ہیں تاکہ پورے معاشرے کو ان بیماریوں کے ناسور سے بچایا جا سکے اور معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ اگر ایک ڈاکٹر کسی شخص کی جان بچانے کے لیے اس کا بیماری زدہ بازو ایمپیوٹیٹ کر دیتا ہے تو کیا ہم اس ڈاکٹر کو ظالم کہیں گے؟ یہ سزائیں ظلم نہیں ہیں بلکہ معاشرے کی بیماریوں کا علاج ہیں، معاشروں کو زندہ رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ایک قاتل جب کسی کی جان لیتا ہے تو وہ انسانی زندگی کی قدر کو پامال کرتا ہے۔ اگر اسے معاف کر دیا جائے تو ایسے معاشرے میں سینکٹیٹی آف ہیومن لائف ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کو لگنے لگے گا کہ تھوڑا سا غصہ آئے تو کسی کی بھی جان لے لو، کیونکہ سزا کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ ایسے معاشروں میں گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ایسے معاشروں میں انسانی زندگی کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسانی جان کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر کسی قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کی سزا کے، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری نوع انسانی کو زندہ کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل دنیا میں کیپٹل پنشمنٹ کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔
ہیومن رائٹس کے نام پہ قاتل کے ساتھ بے جا رحم دلی کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ مقتول کے ورثہ کے لیے انصاف کتنا امپورٹنٹ، کتنا ضروری ہے۔ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکنالج کرتے ہیں کہ جس کا بیٹا، بھائی، باپ، بہن، بیوی یا بیٹی کو قتل کیا گیا ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ سزا دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرے۔ دنیا کی کوئی کورٹ قاتل کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان جیسے ملکوں میں تو کورٹ فیصلہ کرتی ہی نہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، کبھی باعزت بری ہو جاتے ہیں، کبھی جلدی ضمانت ہو جاتی ہے، کبھی قاتل ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مقتول کے ورثہ کو کبھی دل کا سکون نہیں ملتا۔ ان ورثہ کے لیے بھی زندگی رک جاتی ہے جب تک انہیں انصاف نہ ملے۔ اسی لیے قتل ثابت ہو جانے کے بعد انہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا اور معاشرے کی لیگل سسٹم کی ذمہ داری لگائی گئی کہ ان کے فیصلے کا احترام کیا جائے اور اسے نافذ کیا جائے، تاکہ انہیں بھی کلوجر مل سکے، ان کا بھی غم غلط ہو اور وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ عام طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یہاں اس کا مطلب ہے تاکہ تم بچ سکو، یعنی یہ قصاص کا قانون دیا گیا تاکہ تم اور تمہارے معاشرے قتل اور خون ریزی سے بچ سکیں، اور یہ بھی کہ قصاص کے خوف سے تم قتل جیسے بڑے گناہ سے بچ سکو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق قصاص کا قانون نافذ کرو تاکہ تم آخرت کے عذاب سے بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت اور ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ ہم اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگیوں میں قرآن کے مطابق فیصلے کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔